الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ موضوع گفتگو عدل خداوند تبارک و تعالی، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عدل کو ہم نے تین اہم اقسام میں تقسیم کیا: عدل تکوینی، عدل تشریعی اور عدل تشریعی کے ساتھ ساتھ چند موضوعات کو ڈسکس کیا کہ جو عام طور پہ عدل کے ساتھ ساتھ ان پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے حسن قبح۔ اس سے پہلے کہ اس بحث میں آئیں کہ حسن قبح کیا ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ حسن قبح کی بحث کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ دوبارہ اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے کہ عالم اسلام میں تین اہم مکاتب فکر کلامی ہیں: ایک امامیہ، ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ۔ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں اہل سنت کے اہم مکاتب فکر کلامی ہیں، اور امامیہ یعنی شیعہ حقہ اثنا عشری۔ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پہلے بھی ہم نے اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ عدل کے اعتبار سے مکاتب فکر کلامی اسلامی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: عدلیہ اور غیر عدلیہ۔ جب کہا جائے عدلیہ تو اس سے مراد شیعہ اور معتزلہ ہیں، اور جب کہا جائے غیر عدلیہ تو اس سے مراد اشاعرہ ہیں۔ البتہ جب کہا جائے غیر عدلیہ تو ہم نے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اس امر کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی کہ اشاعرہ گو کہ غیر عدلیہ ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کریں یا یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر عادل ہے یا معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ ان کے بعض نظریات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے نسبت دی جاتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے منکر ہیں۔ یہ گفتگو کہاں سے شروع کی جائے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ مکاتب فکر کتنے وہ ہم نے بیان کیا: عقائدی مکاتب فکر، اس کے بعد اشاعرہ اور معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ایک اہم اختلاف ہے عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اشاعرہ جو ہے عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے منکر مانے جاتے ہیں۔ انکار کی کیا وجہ ہے یہ ہم نے بیان کیا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل نہیں ہے یا معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی اللہ کرے، البتہ کرنے سے مراد جو ہو چکا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک نظریاتی گفتگو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی کام کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ اب وہ کام مثال کے طور پہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نبی کو جہنم میں ڈال دے اور ایک دشمن خدا کو جنت میں ڈال دے؟ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ کو جہنم میں ڈال دے معاذ اللہ، اور فرعون کو جنت میں ڈال دے۔ اگر یہ سوال کیا جائے اور یہ سوال تینوں مکاتب فکر کے سامنے رکھا جائے تو شیعہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ سنیوں میں معتزلہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ لیکن اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام اگر اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے۔ یہ ہے اصل گفتگو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پس وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، لیکن ساتھ میں علیم حکیم بھی ہے۔ اور جب کہا جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کو کوئی مخلوق نہ سمجھا جائے۔ کیا ممکن ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دے؟ تو ہم نے عرض کی پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی۔ مثال کے طور پہ کہا جائے کھانا یا پینا یا چلنا یا نکاح یا اولاد کا تولد، یا اسی طریقے سے ہنسنا یا رونا یا ہلکا پن، بھاری پن، یا مثال کے طور پہ کسی چیز میں سما جانا، یا اسی طریقے سے کوئی گناہ کرنا، کوئی جنسی عمل انجام دینا، کیا یہ ان میں سے کسی چیز کی نسبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دی جا سکتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ممکن ہے کوئی جاہل فوراً یہ جواب دے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ انجام دے سکتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں اللہ سب کچھ انجام دے سکتا ہے۔ تو ذہن میں رکھو وہ اللہ ہے، نہ وہ کام کے جو ممکن الوجود کے یا مخلوقات کے ہیں۔ صرف اللہ وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اس کی وحدانیت کے مطابق ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ اللہ انسان کو خلق کر سکتا ہے، اللہ ایک انسان سے کسی بچے کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ خود بچے کو پیدا کرے یہ اللہ کی شان میں نہیں ہے۔ پس اللہ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے۔ قادر سے کیا مراد؟ یہ اللہ سے منسوب ہی نہیں ہے، یہ اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی اس کا ربط ہی نہیں ہے، یہاں پر موضوع ہی نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فقط وہ چیز منسوب کی جائے گی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ہو۔ مثال کے طور پہ پہاڑ کے لیے کہا جائے کہ پہاڑ اچھا بولتا ہے تو کہا جائے گا نا، پہاڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے بولنے کا، موضوع منتفی ہے، بولنے کا تعلق ایک جاندار سے ہے نہ کہ پہاڑ سے، پہاڑ نہیں بول سکتا۔ یا یہ کہا جائے کہ پہاڑ بچہ پیدا کر سکتا ہے، کہا جائے گا نا بچہ پیدا کرنے کا تعلق پہاڑ سے نہیں ہے، یہ حیوان سے اس کا تعلق ہے بچہ پیدا کرنے کا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے اس قسم کے افعال کا کہ جو انسان انجام دے۔ لہذا جب بھی کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ کی نسبت جب اللہ کی جانب دی جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قادر کہا جائے تو اس سے یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ کو اللہ جانتے ہوئے، اللہ کو اللہ مانتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ چیز ممکن ہے واجب الوجود کے لیے ہنسنا یا واجب الوجود کے لیے بچہ پیدا کرنا جس طرح سے کہ انسان پیدا کرتا ہے ممکن نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی تمام صفات سے اور افعال سے بری ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کام نہیں کر سکتا کسی نبی کے ساتھ۔ تو یہاں پر اشاعرہ جواب دیتے ہیں، جو قرآن مجید میں ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ سے اس کے فعل کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے کہ جو مخلوقات سے حساب لے گا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں حساب نہیں لے رہا، یہاں پر ایک فعل کے بارے میں نسبت دی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے، یہ ہے نسبت۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فعل کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے، یہاں تو نسبت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وہ عدل تھا، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دے رہا ہے وہ عدل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ممکن ہے کسی نبی کو جہنم میں ڈال دے؟ یہ فعل خدا نہیں ہے، یہ تو ایک فعل کے بارے میں نسبت دی جا رہی ہے، کیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اشاعرہ کہتے ہیں ممکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، ہم کہتے ہیں قادر ہے لیکن علیم حکیم بھی ہے۔ یہ اصل بحث ہے۔ اسی بحث سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اچھائی اور برائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حسن خوب یعنی اچھائی اور برائی عقلی نہیں ہے، انہیں نہیں کوئی سمجھ سکتا۔ اللہ جو کہہ دے اچھا ہے وہ اچھا ہے، اللہ جو کہہ دے برا ہے وہ برا ہے۔ بس اللہ جناب موسیٰ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے، ہم کہیں گے نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو نوبت آئے کہ صحیح تھا یا غلط تھا، ابھی تو نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی بحث یہ نکلتی ہے کیا حسن و قبح کو انسان سمجھ سکتا ہے، کیا اس کا تعلق عقل سے ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ظلم بری چیز ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ عادل اچھی چیز ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ یتیم کو اس کا حق دینا اچھی چیز ہے، ہر انسان سمجھے گا، اور یتیم سے اس کا حق چھیننا بری چیز ہے، ہر انسان سمجھتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہر انسان کہتا ہے کہ واقعاً عقل یہی کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ برائی کی صورت میں کہا جائے گا، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ البتہ عبادات اور احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم عرض کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو، یعنی عبادات کو، مثال کے طور پہ نماز یا روزہ، انہیں واجب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کی رکعات، کیا وجہ ہے کہ ظہر کی نماز کی رکعات 4 رکعت، عصر کی نماز کی رکعات کی تعداد 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور فجر کی 2 رکعت، وجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن بعض مفاہیم جیسے عدل، ظلم اور احسان کا بدلہ احسان، یہ وہ مفاہیم ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان سمجھ سکتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا کسی نبی کو باوجود یہ کہ وہ جنت میں جانے کے اہل ہوں اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ ظلم ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ ایسا کیا نہ ایسا کر سکتا ہے بلا شک، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کیا نسبت دی جا سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں قطعاً ایسی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ بس ایک بحث یہ ہے کہ
آیا حسن خوب عقلی ہیں یا نہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن خوب عقلی ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حسن خوب عقلی نہیں ہیں، وہاں پر حسن خوب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پہ کیا جو ہم نے مثال دی 4 رکعت نماز ظہر کیوں ہے، 3 رکعت نماز مغرب کیوں ہے؟ تو یہاں پر عقل مستقل نہیں ہے، یہ چیزیں تعبدی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی حکمت کو یا علتوں کو بیان نہیں کیا ہے، فقط حکم یہ ہے کہ اس کو ہم انجام دیں اور ایسے ہی کام کریں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ وہ ممکن ہے اس وقت نہ سمجھ سکیں اور اس عالم میں سمجھ لیں، اور ممکن ہے کہ اس عالم میں بھی نہ سمجھ سکیں اس عالم میں بھی، لیکن اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم صادر فرماتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔ نہ وہ جہالت کی وجہ سے ایسا کوئی حکم دیتا ہے، نہ مجبوری میں کوئی حکم دیتا ہے، اور نہ ہی مستر ہو کے اور پریشان ہو کے حکم دیتا ہے، اور نہ ہی بلا وجہ کوئی حکم دیتا ہے۔ ہر حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ علیم حکیم ہے۔ لہذا کہ یہ مختصر سی بحث تھی کہ حسن و خوب عقلی ہیں یا نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ امامیہ کا اور معتزلہ کا کہ حسن و خوب عقلی ہیں، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن و خوب عقلی نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار خبر پر ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ان سے سوال کیا جائے کیا کسی یتیم کو مارنا، یہ ذہن میں رکھیں کہ مارنا خود کوئی اچھائی برائی نہیں ہے، یہ نسبی چیز ہے۔ یتیم کو مارنا کب؟ کہ جب وہ مار کا مستحق نہ ہو۔ یتیم کے مال کو لوٹ لینا، کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دینا، یا جھوٹ بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، عقل اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور یہی سوال پھر اشاعرہ سے کیا جائے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں جو اللہ کرے، تو جو اللہ کرے وہ صحیح ہے، تو پھر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے، لیکن یہاں پہ اشاعرہ کو کہنا پڑے گا کہ سچ اور جھوٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی جانب نسبت دی جا سکتی ہے جھوٹ کی، اور جو وہ کرے وہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صادق کے مسئلے میں اشاعرہ وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ کہتا ہے، لیکن حسن خوب عقلی کے مسئلے میں اور ظلم کے مسئلے میں آ کے وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کرے وہ صحیح ہے۔ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب سوال کیا جائے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو انجام دے سکتا ہے، تو جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو ہوگا اس کی بات بھی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک امکان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا فرعون کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا نا، یہ ظلم ہے۔ یہ ہے اصل بحث۔ انشاءاللہ اور بعض بحثوں کو تدریجاً آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔